بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آزمودہ اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو خاص طور پر ماہ سفر کے مبارک مہینے میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے سال کی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کیا جاتا ہے، اور جب بندہ اخلاص و یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بعض لوگوں میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ کچھ اسے منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک مہینہ ہے جو برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں کیا گیا نیک عمل جلد قبول ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، دل میں پختہ یقین ہو اور عمل شریعت کے مطابق ہو۔ دوستو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی مہینہ، دن یا وقت اپنے آپ میں نقصان یا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ جس وقت میں چاہے برکت عطا کر دے تو وہی وقت عزت و رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ بزرگوں سے منقول ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں اور مریدوں کو مشکل وقت میں کرنے کی تلقین کی۔ یہ عمل آپ کے دل و دماغ کو سکون دے گا، آپ کی زندگی کے مسائل کو ختم کرے گا اور ہر مشکل کو آسان بنا دے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماہ سفر کے کسی بھی دن، بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھیں۔ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دل و دماغ کو روحانی طور پر تیار کریں۔ پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق کو پڑھیں۔ ہر مرتبہ ذکر اطمینان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کریں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا میں اپنی پریشانی، قرض، رزق کی تنگی، صحت کا مسئلہ یا کوئی بھی غم اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک بار کرنا بھی اثر دکھاتا ہے، لیکن اگر چاہیں تو 3 دن تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد یقین ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بس رسمی دعا سمجھ کر پڑھ لیں تو شاید اثر کم ہو، لیکن جب دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ صدقہ دینے سے اس کا اثر کئی گنا بڑھا جاتا ہے۔ چاہے ایک روٹی کسی بھوکے کو دے دیں، پانی پلائیں یا کسی مسجد میں چند روپے ڈال دیں، اللہ کے نزدیک یہ صدقہ آپ کے لیے نئی راہیں کھول دے گا۔ ماہ سفر کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مہینہ یا دن اپنے آپ میں نقصان یا فائدہ نہیں رکھتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا سفر کو رحمت کا مہینہ سمجھ کر عبادات اور وظائف زیادہ کریں۔ ایک ایمان افروز واقعہ بھی سن لیجیے۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار تباہ ہو چکا تھا، گھر میں لڑائیاں اور بے سکونی تھی۔ اس نے ایک بزرگ سے مشورہ لیا تو انہوں نے یہی وظیفہ بتایا۔ اس نے 3 دن یہ عمل کیا، ساتھ صدقہ دیا۔ اللہ کے حکم سے اس کا قرض اتر گیا، کاروبار چل پڑا اور گھر میں محبت آ گئی۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دوستو، یہ عمل کوئی جادو نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ اور اللہ کا ذکر ہے جو روحانی طاقت کو بیدار کرتا ہے اور مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ عمل کرتے وقت اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ یاد رکھیں، جب اللہ دینا چاہتا ہے تو اسباب آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سفر میں اس عمل کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ پورے سال کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ اور جب دعا قبول ہو جائے تو شکر ادا کریں تاکہ اللہ مزید فضل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔